بہت سے لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ وہ سورہ البقرہ شروع کرتے ہیں لیکن 2-3 دن کے بعد رک جاتے ہیں یا بیچ میں گیپ آ جاتا ہے۔ کیوں ہر بار جب آپ سورہ البقرہ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں کوئی نہ کوئی وجہ آ جاتی ہے رکنے کی؟ کیا آپ نے بھی کبھی سوچا کہ کیوں؟ عجیب بات لگتی ہے نا کہ ہم سورہ البقرہ شروع کر لیتے ہیں، دل کرتا ہے پڑھیں، ہم اپنے مسائل کے لیے اللہ سے دعا کریں، سورہ البقرہ پڑھ کر ہم اللہ سے مدد لیں، لیکن پتہ نہیں چلتا کہ کب بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا یہ صرف عادت ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ بھی ہے؟ تو کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ سورہ البقرہ شروع کرتے ہیں لیکن 2-3 دن بعد کسی نہ کسی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، آپ کنٹینیو نہیں رکھ پاتے؟ تو آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو میں بھی اس پیج سے گزری ہوں، مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن پھر مجھے پتا چلا کہ اس کے پیچھے صرف ایک نہیں بلکہ کچھ ایسی وجہیں ہیں جو آپ کو حیران کر دیں گی۔ اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ حقیقت بتانے والی ہوں جو شاید آپ نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کے دلوں کو سکون عطا فرمائے، آپ کے گھروں کو اپنی رحمت اور برکت سے بھر دے، اور جو لوگ کسی بھی قسم کی پریشانی، بے چینی یا مشکل سے گزر رہے ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب انسان باہر سے ٹھیک نظر آتا ہے لیکن اندر سے ٹوٹ رہا ہوتا ہے، دل بے چین ہوتا ہے، سکون نہیں ملتا اور سمجھ نہیں آتا کہ مسئلہ کیا ہے۔ ایسے میں انسان بس خاموشی سے اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، اس سے مدد مانگتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اگر آپ بھی آج کل کسی ایسی ہی فیلنگ سے گزر رہے ہیں یا دل میں کوئی بوجھ لے کر اس ویڈیو تک پہنچے ہیں تو یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر خاموش دعا کو سن رہا ہے، اور ہو سکتا ہے یہ ویڈیو اللہ پاک کی طرف سے آپ کے لیے ہی ہو، کیونکہ وہ میرا رب آپ کے دل کے حال سے پوری طرح واقف ہے۔ آج کی یہ ویڈیو صرف ایک ڈسکشن نہیں بلکہ دل سے دل تک ایک بات ہے، ایک ایسی حقیقت جو شاید آپ کی زندگی میں کلیئرٹی لے آئے۔ اس لیے پوری توجہ کے ساتھ میرے ساتھ بنے رہیے۔ اور اب آتے ہیں اس بات کی طرف جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، جو صرف ایک تھیوری نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جو بہت سے لوگ اکثر محسوس کرتے ہیں جب ہم سورہ البقرہ شروع کرتے ہیں۔ شروع میں جو شوق ہوتا ہے، جو دل کرتا ہے، جو پریشانی ہوتی ہے، اس کو مد نظر رکھ کر ہم 1-2 دن یا 1 ہفتے تک پڑھ لیتے ہیں، لیکن پھر اچانک دل نہیں کرتا، نیند زیادہ آنے لگتی ہے، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ہم ٹال دیتے ہیں یا کوئی نہ کوئی وجہ بن جاتی ہے اور ہم رک جاتے ہیں۔ اس وقت انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ آخر مسئلہ کیا ہے؟ کاش میں نے کنٹینیو رکھی ہوتی، میں نے چھوڑ نہ دی ہوتی۔ کیا میں ہی ویک ہوں؟ کیا میری ہمت کم ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور بات ہے؟ سچ یہ ہے کہ اس کے پیچھے کچھ بنیادی وجہیں ہوتی ہیں جنہیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلی وجہ ہماری اپنی عادت، لیزینس اور روٹین کا نہ ہونا ہوتا ہے، کیونکہ جب بھی ہم نیا اچھا عمل شروع کرتے ہیں تو ہمارا نفس ریزسٹنس دیتا ہے۔ اور دوسری وجہ ہوتی ہے اوور تھنکنگ، وسوسے اور وہ خیالات جو ہمیں بنا وجہ کے روک دیتے ہیں، اور وہ انسان دھیرے دھیرے خود ہی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ لیکن سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو سمجھ کر گھبرانا نہیں بلکہ ان کا حل ڈھونڈنا ہے تاکہ ہم رکنے کے بجائے آگے بڑھ سکیں۔ اور اس کے بعد جو تیسری اہم وجہ ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ دیکھیں اس کے پیچھے بہت سی وجہیں ہیں۔ کبھی نیگیٹو انرجیز ہوتی ہیں جو آپ کو روکتی ہیں لیکن آپ نے رکنا نہیں ہو، اور بھی بہت سی ایسی خاص وجہیں ہوتی ہیں جو آپ کنٹینیو نہیں رکھ پاتے۔ اس کے پیچھے ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ جہاں آپ پڑھتے ہیں وہاں پر آپ کی پڑھائی اثر کرتی ہے اور آپ کو کنٹینیو رکھنا ہوتا ہے، لیکن شیاطین نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں آپ رک جائیں، تو ان کے جو کام ہیں، جو ان کے اثرات ہیں، جو ان کے کیے ہوئے عمل ہیں، وہ کامیاب ہو جائیں اور ہم رک جائیں، کیونکہ سورہ البقرہ ایسی طاقتور سورت ہے جس کے پڑھنے سے ان کے عمل رک جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ جل جاتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے بہت سے لوگ جب سورہ البقرہ شروع کرتے ہیں تو ان کے دل میں جذبہ ہوتا ہے، لیکن جذبہ ہمیشہ قائم نہیں رہتا۔ پہلے دن لگتا ہے جیسے سب ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے ہیں تھکن، مصروفیت اور شیطان کی طرف سے وسوسے انسان کو دھیرے دھیرے پیچھے کر دیتے ہیں۔ یہاں پر انسان رک جاتا ہے اور یہی سے سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے فوراً زندگی بدل جانی چاہیے، فوراً ہر ٹینشن ہماری ختم ہو جائے، ہر مسئلہ سولو ہو جائے۔ جب 2-3 دن میں وہ چینجز نظر نہیں آتی تو انسان مایوس ہو جاتا ہے، سوچتا ہے کہ شاید کچھ فرق نہیں پڑ رہا، اور پھر وہ دھیرے دھیرے چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ سورہ البقرہ ایک روحانی حصار ہے، ایک خاص پروٹیکشن ہے جو دھیرے دھیرے انسان کی زندگی، اس کے گھر، اس کے دل اور
اس کے حالات پر اثر کرتی ہے۔ جو یقین کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں وہ سالوں تک کنٹینیو رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ کچھ دن پڑھ کر تھک جاتے ہیں اور کچھ لوگ لگاتار پڑھتے ہیں، بظاہر ان کی زندگی میں کوئی ایسی تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن ایسا کچھ اکثر بدلتا رہتا ہے جو ان کے حالات ٹھیک ہونے لگتے ہیں۔ جب اچھا اثر ہوتا ہے تو زندگی کو اندر سے بدل دیتا ہے۔ ایسا وقت میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ میں نے پڑھی تھی، میں ایک ہفتہ تک پڑھی، پھر میں نے چھوڑ دی۔ پھر کچھ دن بعد میرے گھر پر پھر برے اثرات ہونے لگے، کیونکہ میرے گھر پر بھی نیگیٹو انرجیز کا اثر تھا، کسی نے جادو کروا دیا تھا۔ اور پھر میں نے دوبارہ شروع کی۔ پھر الحمدللہ وہ کام ہوئے جو رکے ہوئے تھے، جو سالوں سے بند پڑے تھے، اللہ پاک ان میں خود بخود آسانی کرنے لگے۔ تو میری آپ سے ایک چھوٹی سی نصیحت ہے، اگر آپ بھی اس فیز سے گزر رہے ہیں تو خود کو بلیم مت کریں۔ آپ کمزور نہیں ہیں، بس آپ کو استقامت سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تھوڑا سا پڑھنا بھی اگر روزانہ ہو جائے تو وہ بہت بڑا عمل بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ہر چھوٹے سے عمل کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اور تو چلیے اس بات کو تھوڑا اور گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن، خاص طور پر سورہ البقرہ، کوئی عام روٹین کا کام نہیں ہے۔ یہ ایک روحانی عمل ہے جو انسان کے دل، ذہن اور گھر اور اس کی پوری زندگی کو افیکٹ کرتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس عمل کو اسٹارٹ تو کر لیتے ہیں، مگر اس کے ساتھ جو ادب، استقامت اور صبر چاہیے ہوتا ہے وہ دھیرے دھیرے کم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اسی سیٹنگ کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، جس طرح شروع کرتے ہیں، پھر معجزے بھی وہی لوگ دیکھتے ہیں جو شروع میں تھوڑا تھوڑا بھی پڑھتے ہیں لیکن اسے لگاتار سالوں تک پڑھتے رہتے ہیں۔ پھر ان کی زندگی میں مکمل طور پر نیگیٹو انرجیز دور ہو جاتی ہیں اور پھر وہ ہر چیز میں برکتیں دیکھتے ہیں، معجزات دیکھتے ہیں، اللہ کی رحمتیں ان پر برستی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب انسان رک جاتا ہے تو اصل میں کیا ہوتا ہے۔ ابھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے 2-3 دن بہت جذبے کے ساتھ پڑھنا شروع کیا ہوتا ہے، دل بھی لگا ہوتا ہے، نیت بھی اچھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی زندگی کی تھکن کم نہیں ہوتی۔ کام کا پریشر یا روزمرہ کی مصروفیات اس جذبے کو دھیرے دھیرے کم کر دیتی ہیں، اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ جب لگتا ہے آج نہیں پڑھ لیتے، کل کو دوبارہ شروع کریں گے، لیکن وہ کل کبھی نہیں آتا۔ شیطان کا ایک بہت چالاکی والا وسوسہ۔ یہاں پر ایک اور چیز سمجھنا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ شیطان کبھی کبھی انسان کو سیدھا نہیں روکتا، وہ بس ڈیلے کرواتا ہے۔ آج تھک گئے ہو، کل زیادہ بہتر پڑھ لینا، ابھی موڈ نہیں ہے، ویسے بھی کیا فائدہ ہو رہا ہے، اتنے دنوں سے پڑھ رہے ہو۔ اور یہی چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کو کنسسٹنسی سے دور لے جاتی ہیں، اور جب کنسسٹنسی ٹوٹ جائے تو عمل کا اثر بھی دھیرے دھیرے کم محسوس ہوتا ہے۔ دیکھیں، اصل مسئلہ جذبے کا نہیں، استقامت کا ہوتا ہے۔ ہر انسان کے اندر جذبہ ہوتا ہے، لیکن ہر انسان کے پاس استقامت نہیں ہوتی، اور سورہ البقرہ جیسا عمل جذبے سے نہیں، استقامت سے چلتا ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ آپ ایک دن بہت زیادہ پڑھ لو اور سب ٹھیک ہو جائے، بلکہ یہ ایک ایسا سفر ہے جو روز تھوڑا تھوڑا چل کر مکمل ہوتا ہے۔ ایک اور بڑی غلط فہمی، بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ اگر زندگی میں پرابلمس ہیں تو سورہ البقرہ شروع کرتے ہی فوراً سب ختم ہو جانا چاہیے، لیکن قرآن کا نظام ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جادو کا نظام ایسا ہوتا ہے کہ جیسے پڑھو وہ ان کے عمل ایسے ہوتے ہیں کہ شیاطین ان کی فوراً مدد کر دیتے ہیں، لیکن وہ کام حرام ہے، وہ اسلام میں جائز نہیں، وہ گندی چیزوں سے کرتے ہیں۔ لیکن قرآن پاک ہے، قرآن پاک تو اللہ پاک کا کلام ہے، اس میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے، نیک باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں تو ہماری دنیا بھی بن جاتی ہے، آخرت بھی بن جاتی ہے۔ تو قرآن انسان کے صرف حالات نہیں بدلتا بلکہ انسان کو بدلتا ہے، اور جب انسان بدلتا ہے تو پھر اس کی زندگی خود بخود بہتر ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب تھوڑی سی ریئل بات جو دل کو سمجھانی چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہو کہ میں پڑھ رہی ہوں لیکن کچھ فیل نہیں ہو رہا، لیکن اصل میں ہر حرف لکھا جا رہا ہوتا ہے، ہر دن کا عمل ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے، اور دھیرے دھیرے وہ اثر اپنی شیپ بنا رہا ہوتا ہے۔ بس فرق یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ ہمیں فوراً دکھنا چاہیے ہوتا ہے، جبکہ اللہ کا نظام گریجول ہوتا ہے، حکمت سے بھرا ہوتا ہے۔ آخر میں ایک چھوٹی سی نصیحت دل کے قریب سے، اپنے آپ کو گلٹ مت دیں اگر کبھی رک جائیں، لیکن واپس ضرور آئیں، کیونکہ اصل جیت رکنے میں نہیں، واپس آنے میں ہوتی ہے۔ اگر آپ روز صرف 5 منٹ بھی استقامت کے ساتھ شروع کر دیں تو وہ 5 منٹ بھی اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہیں، کیونکہ جتنا ہم پڑھتے ہیں اسی کے برابر اجر نہیں ملتا، اجر اللہ پاک آپ کو اس سے کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ وہ ایسی عظیم ذات ہے، ہم سے بہت محبت کرتا ہے، اللہ پاک اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ ہم اگر سچے دل سے تھوڑا سا چھوٹا سا عمل کرتے ہیں، اللہ پاک اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ بس بات ہوتی ہے یقین کی، استقامت کی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مبارکہ ہے
یہ بہت خوبصورت اور اہم حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند وہ عمل ہے جو ہمیشہ کیا جائے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ سادہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو کنسسٹنسی یعنی استقامت کے ساتھ کیا جائے۔ اگر ہم روزانہ تھوڑا سا بھی سورہ البقرہ پڑھتے ہیں تو وہ اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں، سورہ البقرہ صرف ایک سورت نہیں، یہ ایک روشنی ہے جو دھیرے دھیرے اندھیروں کو ہٹاتی ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسے چھوڑیں نہیں بلکہ اس کے ساتھ جڑے رہیں۔ آخر میں میری دل سے دعا ہے کہ یا اللہ، جو بھی شخص اس وقت اس کلام کو سن رہا ہے یا پڑھ رہا ہے، اس کے دل کو سکون عطا فرما، اس کی پریشانیوں کو آسان فرما، اس کے اندر جو بے چینی ہے اسے اپنی رحمت سے دور فرما۔ یا اللہ پاک، ہمیں قرآن سے سچا لگاؤ عطا فرما، ہمیں استقامت کی توفیق دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو تیری کتاب کو صرف پڑھتے نہیں بلکہ اپنی زندگی بناتے ہیں۔ یا اللہ، اگر ہم کبھی کمزور پڑ جائیں تو ہمیں واپس تیری طرف لوٹا دے، ہمیں کبھی اپنی رحمت سے دور نہ کرنا، ہمارے گھروں کو اپنی برکت سے بھر دے، ہمارے دلوں کو روشنی دے اور ہماری ہر مشکل کو آسان فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔